اگلا جو ہمارا آج کا ہے فکر، ابھی ذکر آپ کو آگے نہیں، کسی کو ابھی فی الحال میں نہیں دے رہا، وہ دیکھیں گے ایک ایک انفرادی جس کو ذکر آگے اس کا تبدیل کرنا ہوگا وہ ہوگا۔ یہ جو آپ کا اجتماعی تربیتی نشست میں سبق ہے آج کا فکر کا، یہ بڑا عجیب سا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 3 4 4 5 5 ساتھی ہو جائیں، آپس میں آپ بات چیت کریں، ایک بولے دوسرا بولے، کسی بھی ٹاپک پر 2 3 منٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں، تقسیم ہو جائیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں۔ کوئی موضوع آپ لے لیں، آپس میں بات چیت کریں کسی موضوع پر، 2 3 3 4 4 5 5 آپس میں، ایک بندہ بولے پھر دوسرا بولے، سب کوشش کریں اس کے اندر نا ذرا ہلکا صحیح کر لینا۔ طیب بھائی ان کو ساتھ شامل کریں نا، حضرت صاحب ہیں، کھل کے بات چیت کریں آپس میں آپ نا۔ اگلا جو اب مرحلہ ہے نا ہماری تربیتی نشست کا، بہت اوکھا ہے۔ پنجابی کے لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ لفظ اپنے معنی پر ہمارے عرف میں زیادہ احسن طریقے سے دلالت کرتا ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اوکھا ہے، بہت مشکل، زندگی بھر باتیں کی، یہ زبان پتہ نہیں کتنے عرصے سے کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے سمیع۔ السمیع کیا؟ سننے والا۔ وہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی شخص بھی جب کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک محافظ تیار ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو اب پھر ٹولیوں میں بٹ جاؤ، پھر باتیں کرو، باتیں کرتے ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ آپ ذہن میں یہ بات اچھی طرح پہلے اس تصور کو ذہن میں رکھو، وہ سننے والا ہے۔ ہر بلند سے بلند آواز کو اور ہر پست سے پست آواز کو برابر سنتا ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی آواز کوئی قول اس سے مخفی نہیں ہے، کبھی اس کی توجہ ہٹتی نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے پہلے یہ ذہن میں سوچو، صرف یہ تصور رکھو کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ تمام خیالات کو ذہن سے نکالیں، صرف یہ سوچیں اللہ سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ اب ذرا آپس میں بات چیت کریں، دیکھنا آپ کا ابھی کیا ذرا قلبی دھیان اس طرف دیں، اپنے ذہن کو متوجہ کریں۔ یہ بھی ذکر ہے، اپنے رب کو یاد کر کے بولو، بات چیت کریں، آپ کو اجازت ہے بولیں، یہ مشق ہے، بولیں۔ آپ کو نہیں بولنا آتا، کوئی لفظ بولیں، کوئی اچھی بات دینی دنیاوی ایک دوسرے سے کریں، یہ مشق کرانی ہے تاکہ آپ جب آئندہ بولتے رہیں نا یہ سوچ کے بولیں کہ رب سن رہا ہے۔ بڑے دھیان سے، بڑے آرام سے سوچو۔ ہاں جی بولو۔
تھوڑا سا اس سے ہٹ کے اگر آپ گفتگو کر لیں اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے توجہ تقسیم ہو جائے گی۔ آپ آپس میں بات چیت کریں شادی، کچھ بولیں، یہ ذہن میں رکھیں، آپ کی یہ مشق ہے، تاکہ آئندہ جب آپ بولیں گے نا، کتنی ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، فون پہ باتیں، گپ شپ، دوست احباب میں، کبھی یہ سوچا کہ وہ سننے والا ہے؟ جی اب اس طرف متوجہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کرنا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ ایک صحابی انہوں نے صرف اس وجہ سے ادھر نہ متوجہ ہوا، چھوڑ دیں، انہوں نے صرف اس وجہ سے حدیثیں بیان کرنا کم کر دیں یا چھوڑ دیں، شاید مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، یہ لفظ مجھے سے یاد نہیں ہے، کم کر دیں یا چھوڑ دیں۔ اگر کسی کے مطالعے میں یہ حدیث ہو، علامہ صاحب کدھر ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا، مجھ سے وہ غلط ایسی کوئی بات نہ میں کہہ بیٹھوں جو رسول اللہ نے نہ کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اگر یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی، یقین جانیں آپ کی زندگی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر وہ انقلاب آئے گا جو اس سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ نے آپس میں گفتگو کی تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تھا کسی جب پہلے گفتگو آپ کر رہے تھے میں نے کہا سب باتیں کرتے ہیں، اندازہ نہیں تھا۔ یہ ہے آج کی سب سے بڑی فکر۔ دو فکریں میں اور بھی دینا چاہتا ہوں، وہ اگلی محفل کے لیے رکھوں یا ابھی دے دوں؟
دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ایک تو ایک زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، دوسرا یہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ لوگ سنبھال سکیں میں تب دوں، اس طرح نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ کوشش کرنا، یاد رکھنا، کسی کی زندگی کا حاصل ہے یہ بات، کسی نے عمر کھپا دی ہے، شاید کئی عمریں کھپ گئی ہوں، یہ نچوڑ ہوتا ہے نا جو مشائخ صوفیاء کے پاس ہوتا ہے نا، جو ہمیں ملا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نچوڑ ہوتا ہے زندگیوں کے، زندگیاں کھپ جاتی ہیں، پھر وہ جا کے کوئی بات کرتے ہیں اللہ، اور ہم اس کو ایسے اڑا نہ دیں، اس کو آج دل کی تختی پہ لکھ دو، اس گھر جا کے آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک ڈائری بنانی ہے، یہ چیز اس میں لکھ لینی ہے، اگلی دفعہ جب آئیں گے یا اصل ڈائری لے کے آئیں یا کوئی اور نوٹ بک لے کے آئیں، پھر جا کے اس میں لکھ لیں یا اصل میں لکھ لیں۔ ابھی آپ چونکہ کام یہاں پہ زیادہ نہیں ہے تو ایک دو ساتھی اٹھے، عبد المجید اٹھے، حامد اٹھے، کوئی کام کریں آپ یہاں پہ، جیسے یہ کرسی ہے اس کو ادھر ادھر رکھیں، ان کو ادھر ادھر کریں، سب لوگ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی سا کام کریں، برتن کو ترتیب دے دیں، کوئی بس ابھی رک دیں۔ اس میں یہ دوسری فکر یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے البصیر، کیا ہے؟ دیکھنے والا، جو اس کائنات کی سب سے بڑی شے کو جیسے دیکھتا ہے نا، بڑے سے بڑے کام اور واقعے کو وقوع پذیر ہوتے جیسے دیکھتا ہے نا، ادنا حرکت، چھوٹے سے چھوٹا سیاہ نقطہ کالی سیاہ رات کے اندر، اس کو بھی وہ ویسے ہی دیکھتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بڑی چیز وقوع پذیر ہو رہی ہو تو ہم شاید اس کو زیادہ دیکھیں گے، کوئی چھوٹی موٹی حرکت ہو رہی ہو تو اس کی طرف شاید توجہ نہیں کریں گے ہم اتنی، ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے، وہ البصیر ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے ایسے کوئی بھی نہیں دیکھتا، وہ دیکھ سکتا ہے اس طرح، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیا وہم ہو گیا، بولتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، ایسی توحید کا درس دے تو پتہ چلے نا۔ توحید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انبیاء کے کمالات کو کم کیا جائے، توحید یہ جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ بچوں کام کریں، اب ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، بولنے میں بھی ہم کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کیوں میں نیت آ جائے گی نا، ذہن میں کیا ہے نا، کس لیے بول رہے ہیں، تو وہ ایک فکر کے اندر دو فکریں ہیں اصل میں، یہاں بھی ایک فکر ہے کہ رب دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے میں، بولے اگلی بات، ایک تو کیا ہو گیا نا، اگلی بات وہ دیکھ رہا ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے آپ کے، بہت سے فضول کاموں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، جب وہ کرنے لگیں گے سوچیں گے رب جو دیکھ رہا ہے، پھر میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اور کام کچھ کریں نا اور یہ سوچیں کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ کرسی اٹھا کے ادھر رکھ دیں، یہ جو روٹی پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے ادھر رکھ دیں، ذہن کے اندر یہ بات لگاتار لاتے جائیں، آپ سب بھی یہ سوچیں کہ اگر ہم بھی اس طرح کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، رب بولیں، اور رب دیکھ رہا ہے ہم کیوں کر رہے ہیں۔ کسی بھی اچھے کام میں جو سب سے بڑا بندے کا جو مطمع نظر ہونا چاہیے وہ کیا، رب راضی ہو جائے۔ اب ان کو میں نے یہ کام کہا
اگر ان کی نیت میں یہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، اپنے مرشد کی بات مانیں گے، رب راضی ہو جائے گا، تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ اگر یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر وہ کیوں کر رہا ہے، سب غلط، فیل ہو گیا سب کچھ۔ بیٹھ جائے۔ اگلی فکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں نا۔ پہلا اسم کیا آپ کو بتایا جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، السمیع۔ جب کچھ بولنے لگے تو سوچیں ہم کیا بول رہے ہیں؟ رب سن رہا ہے۔ ہم کیوں بول رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ دوسرا البصیر، ہم کیا کر رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، اور ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں سوچنی ہیں۔ کیوں میں جاننے والی بات بھی آ سکتی ہے، صفت علم جو ہے نا اس کو بھی بندہ ذہن میں لا سکتا ہے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، کیوں کر رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ علیم، میں جو کام کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ علیم، خوب جاننے والا، جو کبھی اپنی معلومات سے بے توجہ اور غافل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی ایک ادنا سی چھوٹی سی معلومات میں سے کسی چھوٹی چیز سے وہ غافل ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے رب کے لیے۔ تیسری فکر، جب آپ فارغ بیٹھے ہوں تب یہ سوچنا ہے، اب یہاں صفت علم ان کے ساتھ بھی چلی تھی، ادھر بھی، کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیوں فارغ بیٹھا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیوں کر رہا، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ میں فارغ کیوں بیٹھا ہوا۔ جب صفت علم کو آپ اس طرف دھیان رکھیں گے نا کہ صفت علم متوجہ ہے رب کی، تو انشاءاللہ آپ اٹھ کے کوئی نہ کوئی اچھا کام شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے آرام کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، جسم کو سکون پہنچانا ہے تاکہ میں رزق حلال کما سکوں، تاکہ میں رب کی عبادت کر سکوں، تو بھی آپ اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچ لینا ہے اس کو واقعی آرام چاہیے یا یہ ویسے ہی کام چور بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ بدن۔ اس وقت آپ خود شناخت کریں گے اپنی، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا من فتویٰ دے گا آپ کو۔ ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا آرام سے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ واقعی جسم تھک گیا ہے، اسے کچھ دیر آرام کی ضرورت ہے تاکہ رب کی عبادت پر اسے تقویت مل جائے۔ ان لجسدک علیک الحقا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرے جسم کا بھی تجھ پر کیا ہے، حق ہے۔ تو میں یہ وہ حق ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یا کام چور بن کے بیٹھا ہوں؟ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ جب یہ آئے گا کہ یہ تو بدن کام چور ہو کے بیٹھا ہے، اٹھ کے آپ کسی کام میں لگ جائیں گے، قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے، درود شریف پڑھنے لگ جائیں گے، گھر کا اور کوئی ضروری کام جو کتنے عرصے سے رہ رہا ہوگا آپ اٹھ کے اس کو شروع کر دیں گے۔ یہ تین چیزیں تھیں، ہم جب بول رہے ہوں، جب کچھ کر رہے ہوں، جب فارغ بیٹھے ہوں۔ اب بتائیے زندگی ساری کی ساری آ گئی کہ نہیں جس میں؟ اب رب کی جو ساری صفات ہیں ان کی معرفت اللہ کرے ہمیں حاصل ہو جائے۔ ان تین صفات جو ہے نا، یہ سمیع، السمیع، البصیر، العلیم، انہی پہ انسان غور کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ اب جو میں اتنے دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ انتہائی اہم سبق ہوگا، کسی بھی ساتھی کو ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیر حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، اب آپ کو محسوس ہو گیا کہ واقعی یہ اہم بات تھی؟ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان باتوں تک پہنچنے کے لیے ان کو سادہ لفظوں میں صوفیاء اکرام نے، اولیاء اکرام نے ہم تک پہنچایا۔ زندگیاں بیت گئیں، کھپ گئیں زندگیاں۔ آج سے ہم عہد کریں کہ اپنے رب کی معرفت، یہ معرفت ہوتی ہے۔ معرفت کے وہ دعوے کہ نماز کی چھٹی، روزے کی چھٹی، وہ معرفت نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے۔ معرفت شناخت اور پہچان کا نام ہے۔ مجھے ایک عرصہ پہلے، میرے خیال میں کم و بیش 15 سال ہو گئے اس بات کو، میں سبق پڑھا رہا تھا بچوں کو، اور کچھ بچے جو شرارتی تھے یا انہیں سبق یاد نہیں تھا ان کو میں نے الگ لائن میں بٹھایا ہوا تھا، باقی جو بچے پڑھنے والے تھے یہ الگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سامنے میرے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ اچھا، وہ میں نے دیکھا تو سارے کے سارے وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، تھا ان کا منہ میری طرف، ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بچہ بھی پڑھنے والا نہیں۔
اچھا میں ان کی طرف نہ خاموشی سے ایسے دیکھنے لگ گیا، بولا کچھ نہیں۔ ان میں سے ایک بچے نے دیکھا نا کہ استاد تو لگاتار دیکھ رہا ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دوسرا اس کو بلائے، وہ بولے کوئی نہ، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا لگاتار، وہ اس کو بتائے کوئی نہ۔ دوسرے نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے جب میری طرف دیکھا کہ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب تیسرا اس کو ہلائے، وہ بولے کوئی نہ۔ میں نے کہا یہ ہے معرفت۔ اس دن مجھے عملی طور پر اپنے سامنے معرفت کی سمجھ آ گئی کہ جس کو یہ محسوس ہو گیا کہ رب دیکھ رہا ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ عقیدہ تو سب کا ہے، سب بچوں کو پتا تھا کہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، عقیدہ سب کا تھا، ذہن میں حاضر نہیں تھا ان کی بات، سمجھتے نا؟ عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے نا کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ اس کو ذہن کے اندر حاضر کرنا یہ ہے معرفت، یہ ہے شناخت، یہ ہے پہچان۔ معرفت بھول بھلیوں کا نام نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرو جو سمجھ کوئی نہ آئے کسی کو، اور کوئی یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف جا رہے ہو، حدیث کے خلاف جا رہے ہو، اگلا کہ کیا کر رہے، کہتے ہیں معرفت کی باتیں تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب بتائیے اس معرفت میں کتنی مشکل باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، کون سی؟ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا؟ معرفت تو یہ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ معرفت کی باتیں ہیں، جی یہ عاشق لوگ ہی جانتے ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے، خشک مولوی ہو۔ معرفت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی صفات میں غور کرو اور ان صفات کا عکس اپنے اوپر محسوس کرو، ان صفات کی توجہ اپنے اوپر محسوس کرو۔ رب سن رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب جانتا ہے، نہ اس کی سماعت میں کوئی خلل ہے، نہ اس کے سننے میں، نہ اس کے دیکھنے میں، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ خلل ہے، نہ نقص ہے، نہ عیب ہے۔ اب بول دیں سبحان اللہ۔ یہ وہ والا سبحان اللہ نہیں ہے جو میں داد لینے کے لیے بول رہا ہوں، یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ کو بھی مد نظر رکھیں اور پھر ان صفات کو بھی مد نظر رکھیں، یہ ہے معرفت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔